کسی نے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلاں بہت اچھا ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ ان کا نہیں. کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا بھائی؟ سفر میں ہوتا کیا ہے, ٹینشنیں آتی ہیں. ٹینشنیں آتی ہیں تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, اس کو اچھی سیٹ دے دو. میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا, پہلے آپ. اللہ یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات. میں بعد میں پانی پی لوں گا, پہلے آپ. میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک واقعہ تھا. کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی, سچا واقعہ تھا وہ. کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے, یہ ان کا واقعہ. اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی, میں ملک کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں. نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے, کئی سالوں سے قید تھے, تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی. سرنگ بنا کے نا, سرنگوں سے لوگ نکل آتے ہیں نا بعض دفعہ, جیل میں لمبی سرنگ کھودتے ہیں اور پھر جیل سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مشکل کام تھا, سب ساتھیوں نے مل کے کیا. تو کہتے ہیں جب بھاگنے کا ٹائم آیا نا کہ پہلے کون نکلے گا یہاں سے, تو یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا, کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ 2-3 جب بھاگیں گے تو باقیوں کا کے بارے میں تھوڑا سیکیور ہو جاتا ہے. پہلے یہ کیمرے ویمرے کا اتنا رواج نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے جیل کے جو قیدی ساتھی تھے نا, سب فوجی تھے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا خاندانی ہونا اس سے آپ اندازہ لگاؤ. اس قیدی نے خود لکھا جو چھوٹ کے آیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے. خدا کی قسم جیل میں 2 دن گزارنا بھی عذاب کا کام ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ انسان کے پہلے آپ چلے جاؤ. بہت دل گردے کا کام ہے یہ کہ اپنے دوستوں کو ترجیح دو کہ کوئی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے سب دوستوں نے کیا ایکا کیا, پہلے آپ جاؤ, پہلے آپ جاؤ. تو کہہ رہے پھر اصرار کیا تو ہم 3 پرانے تھے, تو پھر 3 آدمی نکل کے باہر آئے. پھر وہ 3 ہی کامیاب ہوئے, باقیوں کا پتہ چل گیا تھا, پھر وہ نہیں جا سکے. انہوں نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا, چھوٹ گئے نا, کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پیشاب کر رہے تھے ہم. یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات, لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں. یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایسے اٹھا کے نا پیشاب مار رہے ہیں, دھارے مار رہے ہیں. اس نے اپنی آپ بیتی لکھی. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 6 یا 7 کلاس میں ہوں گا, لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا. پیشاب والا نہیں, اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس مصیبت میں انسان کہے نہیں میں پہلے نہیں بھائی. ایسے موقع پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. بھائی وہ بھی تمہاری جیسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں, تم کیوں پہلے, تم کس خوشی میں؟ یا تو قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی کرو بھائی. ایسے موقع پہ ہر آدمی کیا کہے گا, یار میں زیادہ ضروری ہے, میرے 18 ہیں یا میرے 16 ہیں, ٹھیک ہے نا, میں مجھے زیادہ. ہر آدمی اپنے دلائل دے رہا ہوگا نا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے ہیں, اچھے بن جاؤ اندر سے. اوپر سے یہ میرا گیٹ اپ کتنا خوبصورت سا گیٹ اپ ہے, پگڑی داڑھی, یہ بہت آسان ہے. یہ آپ 4 مہینے لگاؤ, سب ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور بھی میرے پاس آزمائشوں کے بہت واقعات ہیں, کبھی چھاؤں میں ملو گے تو بتاؤں گا. ہر واقعہ ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. ہر آدمی کی کوشش ہے میں نکلوں, ہر آدمی کی کوشش کیا ہے میں نکلوں, اور کر بھی رہا ہے. کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں جاؤں گا, پہلے ان سب کو نکالو, اپنی جان ہتھیلی پر رکھوں گا میں. جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں, میں آخر میں, پہلے میرے ماتحت وہ نکلیں گے. تو خاندانی ہونا, تبھی یہ شعر یاد کر لو, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل,
کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو دل بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. جب چیزوں کو رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہوتی ہے نا, زنگ اترتا ہے. آپ تلوار کو زمین پہ رگڑو, صاف ہوگی, زنگ اترے گا, چمک پیدا ہوگی. ایسا ہی شاعر کہتا ہے دل میں زنگ ہے, دنیا مردار کی محبت, ہوس, لالچ, میں بس ہر آدمی چاہتا ہے میں سپیریئر بن جاؤں. تو وہ کہتے ہیں دل پہ جب خواہشات کی قربانی کے رگڑے لگتے ہیں نا, رگڑے, تو پھر چمکتا ہے یہ. پھر کیا ہوتا ہے یہ چمکتا. اور انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے, یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے اور جب تک اس کا اللہ پہ اعتماد اور ریلیشن مضبوط نہ ہو. اس کو پتا ہو کہ بچانے والا بھی اللہ اور مصیبت دینے والا بھی اللہ. تو میں اللہ کے خزانوں سے حرام طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقوں سے بھی نہ عزت حاصل کروں گا نہ دولت. کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں اللہ کے خزانے سے کچھ لینے کی کوشش کروں. دیکھو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں. اب ان قیدیوں کو جیل سے بھاگنا تھا, بھاگنا کی کوشش کی انہوں نے, سرنگیں کھودی, بہترین کام, سب نے مل کے کھودی. اب پہلے کون بھاگے گا؟ اگر وہ نہ کھوتے تو اس کا مطلب آزادی کے اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے, یہ غلط ہو جاتا. اسباب اختیار کر لیے, اب یہ غیر اخلاقی ہے کہ میں پہلے. بھائی سب نے مل کے کھودی, آپ کیوں پہلے؟ وہ کہہ گئے ہٹ پیچھے, میں پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اوپر. تو غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرو, عزت حاصل کرنے کا بھی اور پیسہ حاصل کرنے کا بھی اللہ پہ چھوڑ دو. اور آپ کو پتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, پیسہ کمانے کے بھی کچھ طریقے جائز ہیں مگر غیر اخلاقی. آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے, ہوٹل کھول کے بیٹھ گئے, اچھی بات ہے. آپ ریسیپشن پہ اچھا سا کوئی خوبصورت سا انسان بٹھا دو جو لوگوں سے تمیز سے بات کرے, بدتمیزی سے بات نہ کرے. کوئی آ کے آپ سے پوچھ رہے کیا کیا ہے تو آپ بولو سر بیٹھیے ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے. اس کو پورا گردان یاد ہو, وہ ہے نا ونڈا گریوی پوری پاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساری سیٹ اپ بنا لیا آپ نے. اب اس کے بعد گاڑیوں پہ آگے راستے روک کے لوگوں کو روکنا, آئیے سر کائنڈلی, ابے بھائی تو ہٹ سائڈ پہ گاڑی لگے گی. کئی دفعہ ڈرائیونگ کے دوران یہ ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو نا, ہوٹل والا سامنے آیا ہوا ہوتا ہے, بھائی ٹکر لگے گی, تم جانے دو, کیوں روک رہے ہو, ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو. یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ہوس غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آرام سے بیٹھ جاؤ. جو آپ کی مقدر کی روزی ہوگی اللہ ادھر ہی پہنچا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, کسی بھی چیز کو طلب کرنا. دیکھو کیا زبردست حدیث ہے. صرف روزی, انسان صبح و شام 20 چیزیں چاہتا ہے. صبح و شام ہم کو 20 چیزوں کی چاہت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. ہماری چاہت ہے عزت ملے, یہ نیچرل ہے. بے عزتی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. بے عزتی صرف اس کو اچھی لگتی جس کی عزت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی اس کی ہوتی نہیں ہے. بے عزتی اس کی ہوگی نا جس کی عزت ہو, تو پھر بے لگا دیں گے پیچھے ہم اس کے. عزت ہی نہیں ہے تو بے لگے گا کہاں؟ نہیں آئی بات سمجھ بھائی. بے عزتی یہ عزت کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی ایک علاقے میں گیا, آیا, کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں کوئی عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں کون سے شکر کی بات ہے؟ کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج ایسا کام میں نے کیا کہ ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جاتی آج میری. تو چونکہ پہلے سے عزت تھی نہیں, لہذا اس الٹے کام سے میری بے عزتی ہوئی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص متلاشی ہے, ہر شخص کو عزت بھی چاہیے. آپ کو آپشن دیا جائے آرمی میں, بھائی رنگروٹ بھرتی ہونا ہے یا کمیشن آفیسر جانا ہے, یا آپ کو انجینئر جانا ہے یا ایک صرف ڈپلوما ہولڈر بننا ہے, تو آپشنل ہو تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ بھائی 17-18 گریڈ کا آفیسر. فوج میں جاؤ گے تو آپ کمیشن آفیسر کو ترجیح دو گے. تو کیوں؟ یہ انسان کی نیچر ہے بھائی. جب میں اپر لیول تک جا سکتا ہوں تو میں نیچے پہ گزارا کیوں کروں؟ یہ نیچر ہے. اگر کسی میں یہ خواہش ہی نہیں ہے نا تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ ہی نہیں ہے, وہ پتھر ہے, اس میں جذبات ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمیں دولت بھی چاہیے ہوتی ہے, طلب ہے نا دولت کی. اب یہ طلب کا لفظ یاد رکھو کیونکہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا ہے, تو پھر میں حدیث کو سمجھا پاؤں گا. طلب, ڈیمانڈ, چاہت, خواہشات. تو ہر شخص کی چاہت ہے, دولت ہے یا نہیں ہے؟
بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں